السلام علیکم ناظرین، امید آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ایف پی آر نے 2024 ٹیکس ایئر کی ٹیکس ریٹرنز کے لیے مینول فارمز اپنی ویب سائٹ پہ دے دیے ہیں۔ میں آج آپ کو شو کرواتا ہوں کہ انڈیویجولس سیلریز کے علاوہ جو بزنس کما رہے ہیں ان کی ٹیکس ریٹرن کا فارم کیسا ہوگا۔ ایس آر او 950 آف 2024 کے مطابق انڈیویجولس جو کہ سیلری کے علاوہ ٹیکس انکم کما رہے ہیں، ٹیکسیبل انکم کما رہے ہیں، ان کے لیے ٹیکس ریٹرن فارم دے دیے گئے ہیں۔ 4 جولائی کو یہ نوٹیفیکیشن ہے۔ کل میں نے آپ سے انکم ٹیکس ریٹرنز کے فارمز کی بات کی تھی، آگے کنٹینیوٹی میں اب ویلتھ اسٹیٹمنٹ کے فارمز بھی آ رہے ہیں، آج ہم وہ ڈسکس کریں گے۔ یہ سارے فارم کنٹینیوٹی میں آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ایف آئے گا پرسنل ایکسپینسز کا، جس میں رینٹ، ریٹ، وہیکل رننگ، مینٹیننس، ٹریولنگ، الیکٹریسٹی، واٹر، گیس، ٹیلی فون اور باقی اس طرح کے ایکسپینسز جیسے پچھلی ریٹرن میں آپ نے فائل کیے تھے۔ دین آپ کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ اسٹارٹ ہوتی ہے، آپ اپنے ایسٹس لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایگریکلچر پراپرٹی ہے اور 1 بائی 1 آپ کی ساری پراپرٹیز آپ نے یہاں مینشن کرنی ہے۔ کس فارم میں اریگیٹڈ ہے، ان اریگیٹڈ ہے، موضع کس میں ہے، چیک نمبر کس میں ہے، تحصیل، ڈسٹرکٹ، ایریا، ایکرز میں یا مرلوں میں، جس طرح آپ شیئر کرنا چاہیں، اور آپ کا کتنا پرسنٹ شیئر ہے اس کے اندر، اور اس کی ویلیو کاسٹ پہ کتنی ہے، یعنی آپ کو کتنے میں پڑی تھی وہ پراپرٹی۔ تو اس طرح ایگریکلچر پراپرٹی ساری لسٹ کرنے کے بعد آپ کی کمرشل، ریزیڈینشیل، انڈسٹریل پراپرٹی جو ہے وہ آ جائے گی، اور اس میں بھی سیم جو ہے فارم ہے، ہاؤس ہے، فلیٹ، شاپ، پلازا، فیکٹری، ورک شاپ ایٹسیٹرا، جو کیا ہے اس کا ایڈریس کیا ہے، ایریا لوکیلٹی کیا ہے، سٹی ایریا، شیئر کتنا ہے آپ کا، اور اس کی کاسٹ کتنی ہے۔ دین آپ اپنا بزنس کیپٹل مینشن کریں گے، آپ کے جتنی بزنسز میں انویسٹمنٹ ہے آپ کی، آپ 1 بائی 1 وہاں لسٹ ڈاؤن کریں گے، اور اس میں آپ کا کتنے پرسنٹ شیئر ہے اور اس کی کتنی اماؤنٹ ہے جو آپ نے انویسٹ کی ہوئی ہے۔ اور پھر نیچے اس پہ ٹوٹل کنسولیڈیٹڈ آپ کا، یعنی ٹوٹل آف آل کیپٹل آ جائے گا یہاں پہ۔ پھر اکوپمنٹس ہیں آپ کے، جو پرسنل اکوپمنٹس ہیں، جس میں گھر میں جو الیکٹریکل، الیکٹرانک اکوپمنٹس ہیں، اس طرح کی چیزیں آپ یہاں مینشن کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں آپ کا آتے ہیں آپ کے ادر ایسٹس، جیسے سب سے پہلے آپ کے اینیملز آئیں گے۔ اب اینیملز جو ہیں وہ گھر میں جو مال مویشی آپ نے رکھے ہوئے ہیں، لائف سٹاک ہیں، پیٹس ہیں، باقی جو چیزیں وہ یہاں پہ آپ نے وہ مینشن کرنی ہے اور ان کی کاسٹ لکھنی ہے آپ نے۔ اس کے بعد انویسٹمنٹ نان بزنس، اس میں آپ کے بینکس اور آپ کی انویسٹمنٹس آ جاتی ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹس ہیں، پروفٹ بیئرنگ اکاؤنٹس ہیں، فکس ڈپازٹس ہیں، شیئرنگ اکاؤنٹس ہیں، پروفٹ لاس شیئرنگ اکاؤنٹس ہیں، ڈیبینچرز ہیں، سرٹیفکیٹس ہیں، وہ آپ نے یہاں مینشن کر دینے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کے ایڈوانسز، پری پیمنٹس اور آ جائیں گی، جس میں آپ نے ریسیویبلس جو آپ کے ہیں وہ سارے آ جائیں گے۔ 10 موٹر وہیکلز ہیں، آپ نے اپنی گاڑی، جتنی گاڑیاں آپ کے پاس ہیں ان کی ماڈل میک آپ نے لکھنا ہے، اور اس کے بعد اس کی کاسٹ وغیرہ لکھ دینی ہے۔ دین پریشیس پوزیشنز ہیں آپ کے پاس، کوئی اینٹیکس ہیں، کوئی جیولری آرنامنٹس وغیرہ ہیں، کوئی اس کے علاوہ سٹونز ہیں، میٹلز ہیں، تو وہ آپ نے یہاں ڈسکرائب کر کے اس کی کاسٹ لکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کے ہیں ہاؤس ہولڈ ایفیکٹس، تو گھر کے اندر جو گھریلو ساز و سامان ہیں، جو ایسٹس ہیں، وہ آپ نے یہاں مینشن کرنے ہیں۔ اور اس میں نارمل جو چیزیں آپ کی آتی ہیں ایسٹیمیٹڈ ویلیو پہ آپ اس کو لکھ دیتے ہیں، فرنیچر ہے آپ کا، باقی چیزیں ہیں۔ پرسنل آئٹمز میں آپ کا پرسنل موبائل فون، لیپ ٹاپ، گھڑی اور اس طرح کی کوئی چیزیں اگر ہیں تو وہ یہاں مینشن کر دیں۔ دین کیش ہے، نان بزنس، جو گھر میں آپ کے کیش پڑا ہوتا ہے، نوٹس اینڈ کوائنس، اس کی آپ ویلیو لکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایسٹ رہ گیا ہے 13 میں، آپ نے اینی ادر ایسٹ میں اس کو مینشن کر دینا ہے۔ 14 میں جو ہے وہ ایسٹس ان ادرز نیم، آپ کی بیوی اگر فائلر نہیں ہے یا اس کو ضرورت نہیں ہے ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی، آپ کے بچے چھوٹے جو ہیں ان کے نام پہ کوئی ایسٹس ہیں، تو یہاں آپ مینشن کریں گے، تو اس طرح ٹوٹل نکل آئے گا۔ ٹوٹل ایسٹس ان سائڈ پاکستان، یہ 1 to 14 کو ٹوٹل کریں گے تو ٹوٹل ایسٹ پاکستان میں آ جائیں گے۔ دین آپ نے پاکستان سے باہر جو ایسٹس ہیں ان کو مینشن کرنا ہے۔ اگر آپ باہر کوئی فلیٹ لیا ہوا ہے، کوئی گھر لیا ہوا ہے کوئی اور، تو یہاں مینشن کریں گے۔ دین لائبلٹیز کی بات کریں تو لون لائبلٹیز، اس میں آپ کے ایڈوانسز، بوروئنگ، کریڈٹ، لون، مورگیجز ہیں، کوئی آپ کے، کوئی بینک اوور ڈرافٹ ہے، کوئی اور پیبلس ہیں، تو یہاں آپ نے وہ مینشن کرنے ہیں، کون ہے، کس کے نام پہ ہیں، کس سے لیے ہیں، اور اس کی ویلیو کتنی ہے۔ تو اس طرح یہ لائبلٹیز آپ کی فیل ہو جائیں گی، تو ٹوٹل لائبلٹیز اس کے بعد آ جائیں گی۔
تو ٹوٹل ایسٹس میں سے ٹوٹل لائبلٹیز نکالیں گے تو آپ کے نیٹ ایسٹس اس سال کے آ جائیں گے. پھر اگلے کالم میں اگلے رو میں آپ نے لکھنا ہے نیٹ ایسٹ پریویس ایئر. پچھلی ٹیکس ریٹرن میں جو آپ کے ایسٹس آ رہے تھے ان کا ٹوٹل کتنا تھا نیٹ ایسٹس کا. تو یہ ایک ڈفرینس آ جائے گا انکریز ڈکریز ان ایسٹس جو اس دفعہ انکریز آئی آپ کے ایسٹس میں. اور اب وہ انکریز جو آئی ہے وہ میچ کرنی چاہیے اور ریکنسائل کرنی چاہیے آپ کی اس دفعہ کے سورسز کے ساتھ. اس میں آپ نے ڈیٹیل لکھنی ہے کہ انکم جو آپ نے ٹیکس ریٹرن میں شو کی ہے، نارمل ٹیکس میں جو آتی ہے، جو ایگزامپٹ ہے، جو فکسڈ فائنل میں آتی ہے، ایڈجسٹمنٹ کوئی انکم میں ہوئی ہے، وہ فورن ریمیٹنسز کوئی آپ نے ریسیو کی ہیں، کوئی انہیریٹنس یا وراثت آپ کو ملی ہے، کوئی آپ کو گفٹ ملا ہے، کوئی ایسٹ بیچنے پہ آپ کو گین ہوا ہے. اموویبل پراپرٹی کے علاوہ جو گین ہے وہ یہاں آپ مینشن کریں گے، اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے تو وہ بھی آپ نے یہاں مینشن کرنی ہے. پھر آؤٹ فلوز ہیں، اس میں آؤٹ فلو میں آپ نے کسی کو اگر کوئی گفٹ دیا ہے، کوئی ایسٹ آپ نے سیل کیا اور اس کے اوپر آپ کو اگر لاس ہو گیا تو وہ آپ نے مینشن کرنا ہے آؤٹ فلوز میں. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ سب سے پہلے انفلوز ہیں، انفلوز میں سے آؤٹ فلوز ٹوٹل لسٹ ڈاؤن کر کے مائنس کرنے ہیں. تو آپ کا جو انکریز ڈگریز ان ایسٹس اوپر کیلکولیٹ کیا ہے کہ اس دفعہ اتنا انکریز یا ڈکریز ہوئی ہے، وہ آپ کی اس انفلوز مائنس آؤٹ فلوز سے میچ کرنا چاہیے. اور جو نیٹ اس کا ڈفرینس ہے وہ نیچے جو ہے نا وہ انریکنسائلڈ اماؤنٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی، اس کے اندر جو ہے دیٹ شوڈ بی زیرو. اگر یہ زیرو آ گیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی ویل اسٹیٹمنٹ ٹھیک فائل کی ہے. تو چونکہ ایسٹیمیٹس ہوتے ہیں تو چھوٹی موٹی ایڈجسٹمنٹ آپ کو کرنی پڑ سکتی ہے. تو دین پھر نیچے آتا ہے کہ ایسٹس ٹرانسفرڈ سولڈ گفٹڈ ڈونیٹڈ ڈیورنگ دا ایئر. کوئی ایسے ایسٹس جو آپ نے کسی کے نام ٹرانسفر کر دیے ہیں، بیچ دیے ہیں، گفٹ کر دیے ہیں، وہ بھی آپ مینشن کریں گے اور وہ آپ کے ظاہرہ مائنس ہو جائیں گے اس میں سے. تو اب یہ آپ کی بیسیکلی ویب سائٹ ویل اسٹیٹمنٹ تھی. ویل اسٹیٹمنٹ کے اندر آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنے تمام ایسٹس چاہے وہ بینکس تھے، پراپرٹیز تھیں، گاڑیاں تھیں یا پرسنل آئٹمس تھے، وہ آپ نے یہاں لسٹ ڈاؤن کیے اور پچھلے سال کی ویلس کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا. اس میں جو انکریز یا ڈکریز تھی اس کو آپ نے جسٹیفائی کیا. جب یہ کمپلیٹ ہو گیا تو نیچے آپ نے ایک ویریفیکیشن دینی ہے کہ میں اپنا نام لکھ کے CNIC نمبر میں ڈکلیئر کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے اس ویل اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہے یہ ٹرو ہے ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج اینڈ بلیف، اور اس میں کوئی چیز چھپائی نہیں کی. تو یہ کر کے آپ نے جا کے سبمٹ کروا دینی ہے FPR کے کاؤنٹر پہ، کیونکہ مینول ریٹرن کی بات ہو رہی ہے. بٹ پریفریبلی ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ ویل اسٹیٹمنٹ یا انکم ٹیکس ریٹرن جو آپ نے آئرس میں فل کرنی ہے، کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو یہ اتھینٹک ریکارڈ ہو جائے گا اور دوسرا آپ کو ریٹرن فائل کرتے ہوئے آسانی یہ رہے گی کہ یہ ٹوٹل جو آپ کو مینولی کرنے پڑ رہے ہیں یہ آپ کو آٹومیٹکلی ہوئے ملیں گے، اور جہاں کہیں انریکنسائلڈ اماؤنٹ ہوتی ہے امیڈیٹلی وہ ہائی لائٹ ہو کے سامنے آ جائے گی. بہرحال وی ریکمینڈ یو کہ آپ اپنی ٹیکس ریٹرن اور اپنی ویل اسٹیٹمنٹ آن لائن آئرس کے پورٹل کے اندر سبمٹ کریں. بہرحال ٹیکس ریٹرن فائل کرنا شروع کر دیا لوگوں نے. سپٹمبر 30 انڈیویجولس AOPs اور سیلری پرسن کی ٹیکس ریٹرن کی لاسٹ ڈیٹ ہے. سب لوگ اپنی ریٹرن ود ان دیٹ ڈیٹ فل کر لیں سو دیٹ کہ آپ کے اوپر کوئی فائن نہ پڑے. امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد.